امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ امید ہے ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا۔ ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ آج سے وسط مدتی انتخاب کی مہم شروع کر رہے ہیں۔ انتخابات ہارنے کی صورت میں امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ حکومت نے امریکہ کی سرحدوں کو مکمل طور پر محفوظ بنا دیا ہے۔ سرحدوں کو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے مکمل بند کر دیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ فوجی مشقوں کے تناظر میں فضائی حدود کا نوٹم جاری کر دیا۔ گل پلازہ میں آگ بچوں کے ہاتھوں فلاور شاپ میں لگی اور اے سی ڈکٹس کے ذریعے پھیلی۔ 79 اموات ہوئیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں میزنائن فلور پر ہوئیں۔ سانحہ گل پلازہ کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی نے تیار کی، جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پیش کی جائے گی۔ رپورٹ میں متاثرین، عینی شاہدین اور ریسکیو حکام سے حاصل معلومات درج ہیں۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ گل پلازہ میں آگ رات 10:15 پر لگی۔ پہلا فائر ٹینڈر 10:37 پر گل پلازہ پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی 10:30 پر گل پلازہ پہنچے۔ اپوزیشن جماعتوں نے گل پلازہ پر سندھ حکومت کی رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا۔ ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا شدید رد عمل۔ ترجمان ایم کیو ایم نے کہا کہ اتنے بڑے سانحے کا ذمہ دار کسی معصوم بچے کو قرار دینا مضحکہ خیز ہے۔ سندھ حکومت ہی بتا دے کہ وہ بچہ زندہ ہے یا حکومت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ 3 دن تک آگ کیوں نہیں بجھائی گئی؟ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا کہ تحقیقاتی رپورٹ قابل قبول نہیں۔ صدر پی ٹی آئی کراچی نے کہا کہ حقائق کو چھپانا متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔